إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ جس معاشرے اور جس سماج یا جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور برے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ ہر دور کی بات ہے، ہر دور کی کہانی ہے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر وقت میں اچھے لوگوں کا وجود بھی رہا ہے اور برے لوگوں کا وجود بھی رہا ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اچھے لوگ پائے جاتے تھے اور برے لوگ پائے جاتے تھے، لیکن ہمیں اور آپ کو جو نبی اور جو رسول ملے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی تاکید کی، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، اور برے اور خراب قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بچنے کی تاکید کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس امت میں جتنے بھی برے لوگ پائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کے بارے میں آپ نے نشاندہی فرما دی، اور آپ نے تاکید کر دیا کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور برے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو ان کے طرز عمل کو اختیار کرتا ہے، ان کی چال ڈھال اور ان کی عادت و اطوار کو آدمی قبول کرتا ہے۔ ایک آدمی برے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اس کی چال ڈھال، اس کی طرز زندگی برے لوگوں جیسے بن جاتی ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ان احادیث کو دیکھیں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت میں سب سے برے لوگ کون ہیں، اور ان برے لوگوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا بھی شمار انہی برے اور بد نصیب لوگوں میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ ہے کہ اس امت کے سب سے برے اور سب سے خراب وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین عمر لمبی دے، زندگی لمبی دے، لیکن عمل اچھا نہ ہو، عمل برا ہو۔ زندگی میں وقت تو ملا، ٹائم تو ملا، فرصت تو ملی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں، اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ روکا نہیں،
بلکہ برائی کو قبول کرتے چلے گئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس امت کے سب سے برا انسان وہ ہوگا جس کو عمر لمبی ملے اور عمل خراب ہو، عمل برا ہو۔ عن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر؟ قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله رواه الترمذی فی کتاب الزہد۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمره وحسن عمله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی، ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں ای الناس خیر؟ اے اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون ہے، لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من طال عمره وحسن عمله، جس کو لمبی عمر ملے، لمبی زندگی ملے، لیکن اس زندگی کا، اس عمر کا وہ غلط فائدہ نہ اٹھائے، وحسن عمله، بلکہ اس کا عمل اچھا ہو، اس کی زندگی میں نیکیاں جمع ہو، اس کی زندگی میں اچھی باتیں جمع ہو، اچھے کام کر کر کے اس نے اپنی زندگی کھپائی ہو، زندگی کو ختم کیا ہو۔ آپ فرماتے ہیں وہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان ہے۔ پھر آپ سے یہی سوال دہرایا گیا دوسرے انداز میں، پوچھا گیا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌ؟ اے اللہ کے رسول آپ نے اچھے لوگوں کے بارے میں تو بتلا دیا، لیکن آپ یہ بتلائیے کہ لوگوں میں سب سے برے لوگ کون ہیں، سب سے برا اور سب سے خراب انسان کون ہوگا؟ آپ نے کہا من طال عمره وساء عمله، جس کو عمر لمبی ملے لیکن عمل برا ہو، کرتوت خراب ہو، اس کی نیکیاں خراب ہو، جس کو نیکی نہ کہا جائے بلکہ اس کو برائی کہا جائے۔ زندگی تو ملی، وقت تو ملا، فرصت تو ملی، لیکن اس نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا غلط چیزوں میں، فضولیات میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں اپنی پوری لائف اور اپنی پوری زندگی گوا دی۔ آپ فرماتے ہیں اس امت کا یا لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہے جو اپنی پیدائش کے مقصد کو بھلا دیا۔ انسانوں کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد یہ تھا آدمی اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے، اپنی زندگیاں میں نیک اعمال جمع کر لے، لیکن ہوا الٹا، آدمی کو وقت تو ملا، زندگی تو ملی، لیکن زندگی کو غلط چیزوں میں کھپا دیا۔ اور یہی وہ بدنصیب ہوں گے، یہی وہ بدنصیب ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے لمبی عمر کا مطالبہ کریں گے، ایک اور زندگی کا مطالبہ کریں گے، لیکن بھول جائیے گا دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ان جہنمیوں کا تذکرہ کیا جو عذاب سے دوچار ہوں گے، جہنم میں جب عذاب سے پریشان ہوں گے وہ کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، وہ چیخ رہے ہوں گے، وہ چلا رہے ہوں گے، جہنم کی آگ اور جہنم کی پریشانیوں سے پریشان ہوں گے، وہ اللہ سے مطالبہ کریں گے، وہ مانگیں گے ربنا اخرجنا منها، اے اللہ رب العالمین اس جہنم کے عذاب سے، اس جہنم سے ہمیں نکال دے، ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، ہم جو جو نیکیاں چھوڑ کر چلے آئے ہیں ہم دوبارہ کر کے آئیں گے۔ اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں ایسی ایسی عمر نہیں دی تھی، ہم نے اتنی زندگی نہیں دی تھی، 60 سال 70 سال، بعض لوگ 100 سال کی زندگی گزار لیتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا ہم نے اتنی زندگی دیا تھا، اچھا بننے کی کوشش کرتے تو بن جاتے، اگر نصیحت قبول کرنا چاہتے تو قبول کر لیتے تھے، کر لیتے، لیکن وقد جاءکم النذیر، سنو تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، سمجھانے والے رسول بھی آئے تھے، اب تو رسول موجود نہیں ہے لیکن بتلانے والے، سمجھانے والے، دروس کے اندر، جمعہ کے خطبے کے اندر، کانفرنس اور پروگراموں کے اندر آپ کو جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، اچھی اچھی باتیں بتلائی جاتی ہے، نبی کی تعلیمات کو دہرایا جاتا ہے،
یہ وجاءکم النذیر کی لسٹ میں آتا ہے. آپ کو ہمیشہ بارہا بتایا جاتا ہے اگر اچھا بننا ہے تو چاہیے کہ ایک انسان نیک عمل کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی ختم ہو جائے اور ہم برائیوں میں ملوث رہیں, برائیوں میں مبتلا رہیں. بتلایا یہ گیا اس حدیث کے اندر اس امت کے یا لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کو عمر لمبی ملے, عمر کو ایسے ہی برباد کر دے, قیامت کے دن وہ لوگوں میں سب سے برا انسان مانا جائے گا. دوسرا وہ انسان جو اس امت کا برا انسان مانا جاتا ہے وہ آدمی ہے جو دو چہروں والا ہو, جو دو رخ والا ہو. ایک چہرے کے ساتھ کسی اور کے پاس جائے اور دوسرا چہرہ لے کر کسی اور کے پاس جائے. شاید بات سمجھ میں نہ آئی ہو. یہ منافق لوگ ہوتے ہیں, یہ منافق ہوتے ہیں جو آپس میں دوستوں کو ٹکراتے ہیں. آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کے سامنے بھی اچھا بننا چاہیں گے, دوسرے لوگوں کے پاس جائیں گے آپ کی برائیاں بیان کریں گے اور دوسرے کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. نفاق اور منافقین کا طرز عمل قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے, سورہ بقرہ اٹھائیے. کافروں کے بارے میں 2 آیت میں بتلائی گئی باتیں, کافر کون لوگ ہیں, ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تقریباً 12 یا 13 آیات میں انہی 2 چہروں والوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے. منافق ایک چہرے کے ساتھ آپ کے سامنے آئے اور دوسرا چہرہ دوسرے کے سامنے لے کر جائے, یہ منافق ہوتے ہیں, یہ 2 چہرے والے ہوتے ہیں اور نبی کہتے ہیں یہ سب سے برے لوگ ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه رواه ابو داود في كتاب الادب. سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں میں سب سے برا انسان 2 چہرے والا ہوتا ہے. 2 چہرہ جس کے پاس ہو وہ لوگوں میں سب سے برا ہے. الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو ایک چہرہ لے کر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا منافق یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگوں کے درمیان ہم اچھا بنے رہیں, حالانکہ وہ کسی کے درمیان وہ اچھا رہتا نہیں ہے. آپ کے پاس جائے تو آپ جیسی بات بتلائے گا, آپ کی خوبیوں کو بیان کرے گا, آپ کی تعریفیں کرے گا. دوسرے کے سامنے جائے گا تو آپ کی برائی بیان کرے گا اور جس سے بات کر رہا ہوگا اس کی اچھائیاں بیان کرے گا. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. منافق کی صفت یا نفاق کی صفت اس امت میں آج بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اس برائی میں مرد بھی برابر کے شریک ہیں اور خواتین بھی برابر کی شریک ہیں. سارے لوگ اس برائی میں ملوث ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق لوگ 2 چہرے والے لوگ اس امت کے سب سے برے لوگ ہیں. تیسرا وہ انسان جو لوگوں میں سب سے برا انسان مانا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں, وہ انسان جس کی زبان اور جس کی بری باتوں سے بچنے کے لیے آدمی اس انسان کے قریب جانا چھوڑ دے, اس سے ملاقات کرنا چھوڑ دے, اس سے تعلق قائم کرنا چھوڑ دے. آدمی اس قدر خراب ہو, اس قدر برا ہو, زبان اس قدر گندی ہو, کبھی اس کی زبان سے اچھی بات ہی نہ نکلے, آدمی اس قدر مجبور ہو جائے کہ آدمی اس سے ملنا چھوڑ دے. پیارے نبی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتی ہیں, صحیح بخاری کتاب الادب میں یہ واقعہ موجود ہے. کہتی ہیں ان رجلا استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار ہوا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں, گھر ہی میں ہیں, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر میں موجود ہیں. اچانک ایک آدمی آتا ہے اور دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے, اجازت مانگتا ہے اندر آنے کے لیے, اجازت طلب کرتا ہے. فلما رآہ قال بئس ابن العشیرہ و بئس اخو العشیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس آدمی کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں کہ معاشرے کا سماج کا سب سے گھٹیا اور سب سے برا انسان ہے. آپ کہتے ہیں کہ اے عائشہ دیکھو یہ فلاں قبیلے کا ہے, فلاں کا بھائی ہے, خاندان کا سب سے بگڑا ہوا انسان ہے, معاشرے کا سب سے بگڑا ہوا انسان ہے, آپ یہ بات کہہ جاتے ہیں. سوال یہ ہے آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو آدمی اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے سماج کا سب سے برا انسان ہے, کیا یہ کہنا نبی کا کیا یہ غیبت شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے. ہماری شریعت میں غیبت کو بڑا گناہ کہا گیا ہے, مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا گیا ہے, اور وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت. کیا نبی غیبت کر رہے ہیں؟ جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ غیبت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی اتنا برا ہے کہ اس کے برائی کے بارے میں بتلانا ضروری ہے کہ آدمی اس کی برائی سے اور اس کے غلط حرکت سے آدمی بچا رہے, سترک رہے, یعنی یہ غیبت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سماج کا سب سے برا انسان ہے, لیکن کیا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. اجازت مانگا, اجازت طلب کیا, اندر آنے کی اجازت مل گئی. فلما جلس تطلق النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی وجهه وانبسط الیہ. جب وہ آدمی اندر آ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج کا سب سے گھٹیا انسان, سب سے برے انسان کو اپنے سامنے بیٹھائے ہوئے ہیں. آپ نرمی سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ خندہ پیشانی سے پیش آ رہے ہیں, آپ نرم باتیں کر رہے ہیں. فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ, لیکن جو بات کرنے کے لیے وہ آدمی آیا تھا بات کر کر چلا گیا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں. آپ پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول, جب آپ نے اس آدمی کو دیکھا تھا تو آپ نے تو یہ بات کہی تھی کہ آدمی سب سے برا ہے, لیکن جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ ایسی گفتگو کر رہے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے. آپ ایک جواب دیتے کہتے ہیں اے عائشہ تو جب سے میری زندگی میں آئی ہے, نکاح کے بعد, شادی کے بعد, تم نے کب میری زبان کو غلط استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ متى عهدتني فحاشا او فاحشا, اے عائشہ کب میری زبان سے کوئی غلط بات, غلط جملہ نکلتے ہوئے دیکھی ہے یا سنی ہے؟ اس کے بعد آپ جواب دیتے ہیں ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ الناس اتقاء شرہ. لوگوں میں قیامت کے دن سب سے برا انسان وہ ہوگا جس کی برائی کی وجہ سے, جس کی شرارت کی وجہ سے آدمی اس سے ملنا چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خراب انسان, ایک معاشرے کا بگڑا ہوا انسان کی وضاحت بھی کر رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ نرم گفتگو بھی کر رہے ہیں. یہ تھا اخلاق پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے کہا لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہوگا قیامت کے دن جس کی تباہی, جس کی بدماشی, جس کی شرارت اور جس کی غلط اور بری زبان کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دے. کتنے لوگ ہیں معاشرے کے اندر, بعض لوگوں کو دیکھ کر راستہ بدل دیتے ہیں, وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کی زبان بہت گھٹیا ہے, زبان بہت غلط ہے, زبان بہت گندی ہے. تو اگر کسی انسان کی زبان غلط ہے اور اس کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ لوگ اس سے ملنا چھوڑ دے رہے ہیں تو آدمی معاشرے کا, سماج کا سب سے گھٹیا اور سب سے برا انسان ہے. سب سے برا انسان اس امت کا وہ آدمی بھی ہے جو آدمی شادی کے بعد اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں, صبح فوراً اپنے دوستوں کے درمیان چھپی ہوئی بات کو, راز کی باتوں کو اپنے دوستوں کے درمیان شیئر کرے, دوستوں کے درمیان بیان کرے, چاہے وہ نوجوان ہمارا بھائی اور دوست ہو یا میری پیاری اسلامی ماں اور بہنیں ہوں. کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ راز کی بات کو دوستوں کے درمیان شیئر کریں.
کچھ منچرے نوجوان شادی کے بعد دوستوں کے درمیان، اپنی بیوی کے درمیان ہونے والی باتیں اور تعلقات کو لوگوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان واضح کرتے ہیں، یہ سماج کے، معاشرے کے اور قیامت کے دن سب سے برے لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلة الرجل يفزي إلى امرأته وتفزي إليه ثم ينشر سرها، رواہ مسلم فی کتاب النکاح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من اشر الناس عند اللہ منزلة یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے برا مقام، سب سے بری جگہ، سب سے برا ٹھکانہ اس آدمی کا ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس ملاقات کے غرض سے جاتا ہے اور اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے، تعلقات قائم ہوتے ہیں، ثم ینشر سرہا، ایک راز کی بات تھی، چھپانے کی بات تھی، لیکن وہ لوگوں کے درمیان نشر کر رہا ہے، لوگوں کے درمیان پھیلا رہا ہے، وہ لوگوں میں سب سے برا انسان قیامت کے دن مانا جائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی اسی اگلی حدیث کے اندر کہتے ہیں یہ امانتوں میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی امانت ہے۔ ان من اعظم الامانت عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن امانت میں سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ آدمی راز کی بات لوگوں کے درمیان پھیلا دے، خاص طور پر زوجین کے تعلقات کو۔ تو جو لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں، ان باتوں کو پھیلاتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا شمار برے لوگوں میں ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن برے لوگوں میں شمار ان لوگوں کا بھی ہوگا جن کی زندگی میں کبھی خیر کی امید ہی نہ ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن سے کبھی بھی بھلائی کی امید نہ رکھی جائے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شرارت اور جن کی حرکت کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہوتا ہے، وہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، اے میرے صحابہ تم یہ بتاؤ کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں میں سے جو لوگ اچھے ہیں کیا میں ان کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر آتے ہیں اور ان کے درمیان یہ سوال کرتے ہیں کیا تمہارے درمیان برے لوگ بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن برے لوگوں میں کچھ اچھے لوگ ہیں، ان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں میرا شمار کہیں برے لوگوں میں نہ ہو جائے، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار یہ جملہ دہراتے ہیں، پھر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ضرور بتلائیے، آپ ضرور وضاحت کیجئے کہ اچھے لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان من خیارکم یا خیرکم خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سب سے اچھا، سب سے بہتر وہ انسان ہے جس سے اچھائی کی امید کی جائے اور جس کی بدماشی اور جس کی شر سے لوگ محفوظ رہیں، وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ آپ کی ذات سے، آپ کی بات سے، آپ کی حرکات و سکنات سے اگر لوگوں کو خیر کی امید ہے، لوگ آپ سے اچھے توقعات رکھتے ہیں، اچھی امیدیں لگائے ہوئے ہیں اور آپ کی غلطی سے سب لوگ محفوظ ہیں، سبھی لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے کبھی بھی اچھائی کی امید کی جاتی ہے، کبھی بھی یہ غلط حرکت نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں میں سب سے اچھے ہیں، آپ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔ اور آپ نے کہا وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، لیکن اس امت میں تم میں سب سے برا آدمی وہ انسان ہے جس سے کبھی اچھائی کی امید ہی نہ کی جائے اور اس کی بدماشی اور اس کی شر اور اس کی برائی سے کبھی لوگ بچ ہی نہ پائیں۔ ہر وقت اس بات کی چانس ہو، امید لگی ہوئی ہو، اس بات کا ڈر ہو، پتہ نہیں آدمی کیا کر دے، پتہ نہیں کون سا قدم اٹھا دے۔ گھر والے بھی ڈر رہے ہیں، محلے والے بھی ڈر رہے ہیں، فیملی پریوار والے بھی ڈر رہے ہیں، سبھی لوگ ڈر رہے ہیں۔ یعنی اگر ایسی غلطی ہے انسان کے اندر تو معاشرے کا، سماج کا سب سے برا آدمی ہے۔ لوگوں میں
سب سے برا انسان وہ انسان بھی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. کھانے کی کمی نہیں, پینے کی کمی نہیں, لباس کی کمی نہیں, اچھی اچھی چیزیں ہم اور آپ کھا رہے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں اور اس نعمت کا حوالہ اللہ کی طرف نہیں دے رہے ہیں کہ جو کچھ مجھے حاصل ہے یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے, اور اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں, تب بھی ہم بہت برے انسان ہیں. عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون رجال من امتی یأکلون الوان الطعام ویشربون الوان الشراب ویلبسون الوان اللباس ویتشدقون فی الکلام فاولئک شرار امتی. رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. صحیح حدیث ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا کہا؟ سیکون رجال من امتی, اس امت کے اندر بعد میں آنے والے دور میں کچھ لوگ ایسے پائے جائیں گے. کیسے؟ یأکلون الوان الطعام, جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے, قسم قسم کے پکوان پکیں گے اور وہ کھائیں گے. ایک وہ دور تھا, ایک وہ زمانہ تھا جس زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, صحابہ موجود تھے. اگر کسی کو کسی ایک ٹائم کھانا مل گیا تو بہت بڑی بات تھے. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حالات کا جائزہ لیجیے, آپ مطالعہ کیجیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیا تھی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ اللہ رب العالمین کے کس قدر یاد کرنے والے تھے اور اللہ رب العالمین سے ان کا کس قدر تعلق تھا. ہم تو اللہ رب العالمین کی طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں, پھر اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں, اللہ کی تعلیمات کو بھی بھول جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ طرح طرح کے عذابات آ رہے ہیں, رسول کی مخالفت ہم کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. آپ جانتے ہوں گے سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہے, ایک خاتون ہے, ایک لیڈیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہی ہے اور سبھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسے وقت آتے ہیں ہم رسول کی مخالفت کرتے ہیں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول کی بات نہیں مانتے, رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے, ان کی زندگی میں یا تو کوئی نہ کوئی فتنہ آئے گا یا کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا. اب اس سے بڑا کیا فتنہ ہو کہ ہمارے رسول کے بارے میں کوئی گستاخی کرے. اور یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے, یہ پرانی کہانی ہے, پرانی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نبی کی شان میں گستاخی کی گئی, اور جو گستاخی کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بچتا نہیں ہے. اگر بچ بھی گیا تو بہت بری موت مرتا ہے, انجام وہ خود دنیا کے اندر ہی دیکھ لیتا ہے. تو پیارے نبی کے زمانے میں لوگ کھانے پینے کی قلت کے شکار تھے. ہم اور آپ طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں. دنیا جانتی ہے کہ ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں, یہ تو ایک سسٹم ہے, ایک تو نظام ہے. اس کے بیچ بیچ میں بھی ہم طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں, طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. اسی لیے نبی نے کہا کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے. وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ, اور طرح طرح کی پینے والی چیزیں پئیں گے. پانی ہے, دودھ ہے, شراب ہے, کولڈ ڈرنک ہے, اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم اور آپ پیتے ہیں. تو کہا طرح طرح کی چیزیں پئیں گے. وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ, طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے. آج کپڑوں کی کمی نہیں ہے, چاہے مرد ہو یا خواتین ہو. میں نے کسی جگہ پڑھا, خواتین کے حوالے سے لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کپڑے نہیں تھے, غربت کی شکار تھیں. صحیح بات ہے, کپڑے نہیں تھے, لیکن ہمارے زمانے میں طرح طرح کے کپڑے ہیں. بعض خواتین کی ساری الماریاں کپڑوں سے بھری رہتی ہیں. کہا گیا کہ عورتوں کے اندر ایک کمزوری ہے, کپڑوں کے حوالے سے ایک مجبوری ہے. مجبوری یہ ہے کہ جب الماری کھولی جاتی ہے تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. شاید آپ بات سمجھ گئے ہوں. یعنی کون سا کپڑا پہنا جائے اور کپڑا کہاں رکھی جائے,
اس کے لیے جگہ نہیں ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنے کپڑے ہیں کون سے کپڑے پہنا جائے. تو نبی نے ٹھیک فرمایا تھا وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، لوگ طرح طرح کے قسم قسم کے کپڑے پہنیں گے. اور آخری بات آپ نے کہا وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ، لوگ زبانیں چیر چیر کر منہ پھاڑ پھاڑ کر گفتگو کریں گے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب گفتگو شروع ہو جائے کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم کریں گے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. پھر آپ نے کہا فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي، ایسے لوگ اس امت کے سب سے برے لوگ ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو اس امت کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس امت کے سب سے برے لوگ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، اس مسجد میں ایک نظم چلتا ہے درس کا، اس سے پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے اور وقت کے اندر بھی تبدیلی لائی جا چکی ہے کہ جو درس صبح میں ہوتا تھا وہ مغرب کے بعد کر دیا گیا ہے. ایک دو درس کے اندر سبھی لوگ بہت سارے لوگ شریک ہوئے لیکن اس کے بعد لوگ شریک نہیں ہو رہے ہیں. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہو، لیکن ہر ہفتہ مجبوری ہو یہ مطلب اندازے سے باہر کی چیز ہے. اور اپیل ہے، گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ اللہ کے لیے آدھے گھنٹے کا وقفہ نکالیے، صرف آدھے گھنٹہ کے لیے. دنیاوی گفتگو میں، دنیاوی کام کے لیے ہم نہ جانے گھنٹوں صرف کر دیتے ہیں. کسی دعوت میں، پارٹی میں، کسی دوستوں کے ساتھ ہم اور آپ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. جیسا کہ خطبے کے دوران بتلایا گیا کہ اگر عمر لمبی ملے عمل اچھا نہ ہو تو ہم بھی اچھے نہیں ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں برے لوگوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہمیں برے کام اور برے حرکات و سکنات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہمیں سبھی لوگوں کو اتوار کے دن وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرما اور قرآن و سنت کی باتیں سننے کے لیے درس میں کے اندر شریک ہونے کی توفیق نصیب فرما. جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رب العالمین تو دور فرما. جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ آسان فرما. آمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.